اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے اور اکثر و بیشتر لوگوں سے یہ بات بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے کہ ہم بہت دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن کوئی دعا ہماری قبول ہوتی ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج و زکوٰۃ دے کر، قرآن عظیم کی تلاوت کر کے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، مزارات پر حاضری دے کر کثرت سے ہم دعا کرتے ہیں، لیکن کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ حالانکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا انوکھا اور زبردست طریقہ بتانے والا ہوں کہ اس پر عمل کر کے آپ جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے، چاہے وہ دعا آپ کے کاروبار کے بارے میں ہو، شادی بیاہ کے بارے میں ہو، یا کسی مرض یا مریض کے بارے میں ہو، یا قرض سے نجات پانے کے بارے میں ہو، جو بھی دعا آپ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے وہ دعا لازمی قبول ہوگی۔ دیکھیں، دعا کے قبول نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا حرام کمانا، حرام کھانا، اپنے بچوں کو حرام کھلانا، یا دعا مانگنے میں جلد بازی سے کام لینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ یہ تمام ایسے جرائم ہیں جن کی بنیاد پر انسان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کے کچھ آداب و شرائط ہوتے ہیں، لہذا دعا مانگنے کے بھی کچھ آداب و شرائط ہیں۔ دعا مانگنے میں ان آداب و شرائط کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح کوئی حکیم کسی مریض کو دوا دیتا ہے تو دوا دینے کے ساتھ ساتھ وہ اس کا پرہیز بھی اس کو بتا دیتا ہے۔ اب اگر وہ مریض اس حکیم کی باتوں پر عمل کرے گا تو بہت جلد تندرست ہو جائے گا، اور اگر عمل نہیں کرے گا تو وہ لاکھ دوا کھاتا رہے لیکن وہ جلدی تندرست نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی دعا مانگنے کے آداب و شرائط کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک دعا کے آداب و شرائط کا دھیان نہیں رکھا جائے گا، ان کی رعایت نہیں کی جائے گی، جب تک دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو وہ طریقہ بتانے والا ہوں دعا کی مقبولیت کے لیے کہ جس طریقے پر عمل کر کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا لازمی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اب وہ طریقہ کیا ہے، اس کو دھیان سے سنیں، اور اگر یاد نہ رہے تو کسی کاغذ پر لکھ لیجئے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو تمام مسلمانوں تک پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی استفادہ حاصل ہو سکے اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد آپ کو 2 رکعات نفل نماز پڑھنا ہے، اور 2 رکعات نفل نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرنا ہے، یعنی 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 11 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں اس طرح سلام پیش کرنا ہے: السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اس طرح دعا پڑھیں گے: اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ یا واحد یا ماجد لا تزل عنی نعمت انعمت بہا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ حضور کے وسیلے سے، حضور کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، کاروبار سے متعلق ہو، یا شادی بیاہ سے متعلق ہو، یا مرض یا مریض سے متعلق ہو، یا قرض سے نجات پانے سے متعلق ہو، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، وہ مسئلہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور دعا کریں گے حضور کے وسیلے سے۔ انشاءاللہ اس طریقے پر عمل کر کے آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوگی۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ آپ کو حرام سے بچنا ہے، حرام کمانے سے، حرام کھانے سے بچنا ہے، جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، یا غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جلد بازی نہیں دکھانی دعا مانگنے میں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دعا مانگنے میں بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں، بہت عجلت کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، اس لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ پورے اطمینان قلبی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین رکھتے ہوئے آپ جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔